السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ کون تھا جس نے ہزاروں سال عبادت کی مگر صرف ایک تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا؟ اور انسان کا سب سے پہلا دشمن آخر انسان کو جنت سے نکلوانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا تکبر، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، شیطان کی پہلی چال اور انسانیت کی پہلی آزمائش کی حیرت انگیز داستان۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں چھپی نصیحت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ عام مٹی نہیں تھی، بلکہ مختلف رنگوں اور خصوصیات والی زمین سے لی گئی مٹی تھی۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں انسان کو کالی، سڑی ہوئی، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ یہ ایسا اعزاز تھا جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک مکمل ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک اللہ۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا سلام اور پہلی دعا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ ناظرین، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیمی سجدہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کے اظہار کے لیے تھا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب آسمانوں کے پاکیزہ فرشتے ایک انسان کے سامنے جھک گئے، لیکن ایک مخلوق ایسی تھی جس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی، اور وہ تھا ابلیس۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن اپنی بے شمار عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، مگر اس کے دل میں چھپا ہوا تکبر اسے تباہ کرنے والا تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ پہلا تکبر تھا جس نے ایک عبادت گزار کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کے غرور اور نافرمانی پر غضبناک ہو گئے۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ ابلیس جو کبھی عزت والا تھا، اب ذلیل الخوار ہو چکا تھا۔ صرف ایک نافرمانی، صرف ایک تکبر اور ہمیشہ کی تباہی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تکبر کو سب سے خطرناک گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ اس طرح
اللہ تعالیٰ نے انسان کی علمی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ یہ انسان کے علم، عقل اور شعور کا آغاز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین اور سکون کے لیے انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ غم اور نہ تکلیف، ہر نعمت موجود تھی، مگر ایک حکم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ انسانیت کی پہلی آزمائش تھی اور شیطان اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابلیس حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آیا، بہت ہمدرد بن کر بولا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، وسوسے ڈالے، خوبصورت الفاظ سے دھوکہ دیا، کہنے لگا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن تھا اور آج بھی ہے۔ وہی پرانا دشمن، وہی پرانے ہتھیار، وسوسے، لالچ، جھوٹی امیدیں۔ ابلیس نے عبادت کی کمی کی وجہ سے ہلاکت نہیں پائی، بلکہ تکبر کی وجہ سے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد فوراً توبہ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہی انسان اور شیطان کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ شیطان گناہ کے بعد تکبر کرتا ہے اور مومن گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ آج بھی شیطان انسان کو انہی راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ تکبر، حسد، غرور، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھانا، اللہ کی رحمت سے غافل کرنا، دنیا کی محبت میں ڈال دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی یہ داستان صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیے، قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔